اب مرکب تام کی دو قسموں کی بات کرتے ہیں، ایک کا نام جملہ انشائیہ ہے اور ایک کا نام جملہ خبریہ ہے۔ جملہ انشائیہ ایسا جملہ ہے جس میں جو بات کہی جا رہی ہے اس کی نہ تصدیق کی جاتی ہے نہ اس کا انکار کیا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر میں کہوں آپ کا نام کیا ہے، اب یہ ایک ایسا جملہ ہے کہ یہ پہلی بات تو یہ سوال ہے، دوسری بات یہ ایک ایسی کیٹیگری ہے جملے کی کہ جس میں تصدیق یا انکار ممکن نہیں۔ اگر میں کہتا کہ احمد نیک ہے تو آپ اس بات کی تصدیق کر سکتے تھے یا اس کا انکار کر سکتے تھے، یعنی یہ سچا یا جھوٹا ہونا اس میں ممکن ہے۔ لیکن اگر میں کہوں کہ آپ کا نام کیا ہے تو اس میں ایسا نہیں ہے۔ تو جملہ انشائیہ ایسا جملہ ہوتا ہے جس میں کہنے والے کی بات کی تصدیق یا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اب جملہ انشائیہ کی مختلف صورتیں ہیں، 5 صورتوں کا ہم ذکر کرتے ہیں۔ نمبر 1 سوال، نمبر 2 تمنا، نمبر 3 ندا، نمبر 4 فعل امر، نمبر 5 فعل نہیں، اور بھی اس کے علاوہ بہت ساری اس کی صورتیں ہیں، کنڈیشنز ہیں۔ سوال کی مثال میں نے آپ کو دے دی، آپ کا نام کیا ہے۔ اس کے بعد ہے تمنا، تمنا کی مثال ہے کاش ہم میچ جیت جاتے۔ اسی طرح ندا، ندا پکار کو کہتے ہیں، اس کی مثال ہے یا اللہ ہم پر رحم فرما، یا اللہ ہماری مدد فرما۔ فعل امر ایسا فعل جس میں حکم دیا جا رہا ہے، مثال کے طور پر میں کہوں دروازہ بند کر دو۔ فعل نہیں جس میں کسی کام سے روکا جائے، مثال کے طور پر میں کہوں کہ شور مت کرو، تو یہ فعل نہیں کی مثال ہو گئی جس میں کسی کام سے روکا جا رہا ہے۔ تو یہ 5 صورتیں یعنی کہ سوال، ندا، تمنا، فعل امر، فعل نہیں، یہ 5 صورتیں ہیں جملہ انشائیہ کی۔ ان میں سے ہر ایک جملہ جملہ انشائیہ ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں جملہ خبریہ کی۔ جملہ خبریہ کی 2 قسمیں ہیں، اسمیہ اور فعلیہ۔ لیکن اس کو سمجھنے سے پہلے آپ کو ایک کانسیپٹ سمجھنا ہوگا جسے ہم اسناد کہتے ہیں، یعنی مسند اور مسند الیہ۔ اسناد کا مطلب ہے کسی چیز کو کسی کے لیے ثابت کرنا۔ مثال کے طور پر میں کہتا ہوں احمد نیک ہے، اس جملے میں احمد مسند الیہ ہے، جس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، جس کے بارے میں اگلی بات ثابت کی جا رہی ہے، اور نیک مسند ہے۔ اسی طرح میں کہتا ہوں کہ کتاب پرانی ہے، تو اس جملے میں کتاب مسند الیہ ہے، یعنی جس کی بات کی جا رہی ہے، جس کے بارے میں چیز ثابت کی جا رہی ہے، اور پرانی یہ مسند ہے۔ اسی کو ایک اور انداز سے سمجھ لیں جسے ہم کہتے ہیں مبتدا خبر، سبجیکٹ اینڈ پریڈیکیٹ، انگلش میں سبجیکٹ اینڈ پریڈیکیٹ کہا جاتا ہے۔ اب اسی جملے کی مثال لیں، احمد نیک ہے، احمد مبتدا ہے، ٹھیک ہے، نیک ہے یہ اس کی خبر ہے۔ کتاب پرانی ہے، اس میں کتاب مبتدا ہے، پرانی ہے اس کی خبر ہے۔